اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا نساء النبی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، ہماری کیا ہوئی وہ مائیں، پوری کائنات کی وہ کیا ہے، پوری امت کی مائیں ہیں، اور ہماری ماؤں سے کروڑوں گنا اربوں گنا جہاں گنتی ختم ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ قابل احترام ہے۔ اللہ ان ماؤں کے صدقے سے ہماری اور پوری امت کی ماؤں بہن بیٹیوں کو ان کی صفات کا کوئی ذرہ نصیب فرمائے۔ اللہ نے دو ٹوک صاف بات فرما دی، باوجود اس کے کہ ان کے فضائل مناقب اتنے ہیں کہ پوری کائنات کی خواتین ان کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہیں۔ جو اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کے لیے جن خواتین کو چنا، ان کو بھی خطاب کرتے ہوئے اللہ نے کیا فرمایا، لستن کاحد من النساء، کائنات میں تم جیسی عورت کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ خطاب کرتے ہوئے فرمایا لستن کاحد من النساء، پوری دنیا میں ایسی کوئی عورت نہیں ہو سکتی جو میں نے اپنے محبوب کے لیے عورتوں کو چنا ہے۔ لیکن ساتھ ہی کیا فرمایا کہ اس نسبت پہ مت بیٹھے رہنا، یہ اصل میں ان کو نہیں سمجھایا جا رہا، سمجھایا مجھے آپ کو جا رہا ہے، میری آپ کی خواتین کو، کہ اتنی بڑی نسبت کے ہونے کے باوجود کیا فرمایا، ان اتقیتن، اگر تمہارے پاس تقوی ہوا اور دوسری شرط اللہ کے احکامات کی اطاعت اور فرما برداری ہوئی، یہ دو خوبیاں اگر تمہارے اندر ہوئیں تو تم افضل ہو، اگر ان دو میں سے ایک بھی نہ ہوئی تو پھر افضل نہیں ہو۔ تو میری آپ کی خواتین کس خاطر میں آئیں گی؟ نوح علیہ السلام تکلیف وقت کے اعتبار سے دیکھی جائے تو جتنی نوح علیہ السلام نے تکلیف کاٹی اتنی کسی نبی نے نہیں کاٹی، لیکن اپنے بیٹے کی سفارش کر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں موجود ہے کہ اے اللہ، آپ کا وعدہ تھا وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، آپ سچے ہیں، سر حاکموں کے بڑے حاکم ہیں، سب کو آپ نے حاکم بنایا ہے، آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ کے اہل کو بچا دوں گا، اور ان ابنی من اہلی، یہ بیٹا میرے اہل و عیال میں سے ہے، اس کو بچا دیجئے۔ تو کیا جواب آیا؟ بیٹے کی سفارش کون کر رہے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام، قربانی کی انتہا پہ جانے والے، اور سفارش کیا کر رہے ہیں؟ ان ابنی من اہلی، اے اللہ یہ کشتی میں جو لوگ سوار کیے ہیں، بچے کی بھی درخواست کرتا ہوں، اس کو بھی نجات دے دیجیے۔ تو اللہ کی طرف سے کیا جواب آیا؟ انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ آپ کے خونی رشتہ تو ہے لیکن آپ کے اہل میں یہ شامل نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں ایمان والی اہلیت نہیں ہے، اس میں ماننے والی اہلیت نہیں ہے، لہذا فلا تسألنی، دوبارہ اس کے متعلق آپ نے سوال بھی نہیں کرنا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی وامرأۃ نوح، فرمایا دوبارہ سوال بھی مت کریں۔ وامرأۃ لوط علیہ السلام کی بیوی نافرمانی پہ، تو نسبت بڑی اونچی چیز ہے۔ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سکا چچا، لیکن نسبتیں میرے عزیزو تب کام آتی ہیں کہ جب نسبت والے کی لاج رکھی جائے، نسبتیں تب کام آتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا بیٹا اور آپ کے گریبان پکڑتا ہو تو آپ اس کو اپنی نسبت کیا لے کے چلیں گے؟ اس کو جو اللہ کے احکامات کی پرواہ نہ کرتا ہو تو نہ اللہ کو اس کی پرواہ، نہ اللہ کے محبوب کو اس کی پرواہ۔ اس لیے اللہ اپنے محبوب کی بیویوں کو خطاب کرتے فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب کی بیویوں، ان کی عظمت کو کروڑوں سلام ہم بھی پیش کر رہے ہیں، اور اللہ بھی کہہ رہے ہیں لستن کاحد من النساء، تم جیسی کائنات میں عورت کوئی نہیں۔ لیکن کب؟ ان اتقیتن، یہ 22ویں پارے کی بالکل ابتدائی آیات میں آپ اس کو اٹھا کے دے سکتے ہیں، بلکہ ضرور پڑھیے اٹھا کر۔ وَمَن يَقْنُتْ پارہ ہے، 22واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اس میں اللہ ابتدا میں یہ فرما رہے ہیں لستن کاحد من النساء،
آپ جیسی کوئی خاتون دنیا میں ہو نہیں سکتی. کب؟ ان اتقیتن، اگر تمہارے پاس تقوی ہے اور اللہ کا ڈر، اور دوسرے نمبر پہ تمہارے اندر اللہ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ماننے کی صفت موجود ہے. یہ دو چیزیں ہیں تو تم سے اوپر کوئی نہیں. اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو پھر اللہ کے ہاں کسی کی کوئی نسبت نہیں ہے.